بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میری پرواہ کیے بغیر تم کو جو کرنا چاہو کر لو، اس کے لب و لہجے سے سچائی کی بو آ رہی تھی۔ میں تمہاری راہ میں حائل ہونے کی کوشش نہیں کروں گا، مجھے بھی اپنی آزادی عزیز ہے، اتنی عجلت میں یہ اختیار نہ دو۔ میں نے براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تم نے تعاون نہ کیا تو ہم زیادہ وقت برباد نہیں کریں گے۔ ہمارا اگلا نشانہ تمہارا دفتر ہوگا۔ کاغذات کو الٹ پلٹ کر کے ہم مطلوبہ معلومات حاصل کر ہی لیں گے، اور اس بارے میں تم اپنے باس کی جواب دہی سے نہ بچ سکو گے۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ نہیں، تم ایسا نہیں کر سکو گے۔ اس کی آواز کمزور ہو گئی تھی۔ وہ بہت شفاق اور خود غرض آدمی ہے۔ اس تلاش کی تمام تر ذمہ داری میرے سر تھوپ دے گا۔ اس سے بچنے کے لیے تمہیں زبان کھولنی پڑے گی۔ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تمہارے لیے بے سود ہوگا، کیونکہ مجھے اندازہ ہے کہ وہ پتہ غلط استعمال کیا گیا ہے۔ صحیح اور غلط کا انتخاب تم ہم پر چھوڑ دو۔ جو جانتے ہو وہ بتاتے چلے جاؤ۔ ایکسپورٹ رجسٹریشن فارم میں لائڈز کاٹیج کا نام میری نگاہ سے گزرا تھا، لیکن وہ عمارت ہرگز اس کی رہائش گاہ نہیں ہو سکتی۔ میں نے اپنے طور پر بھی اس کی تصدیق کی کوشش کی تھی اور ناکام رہا تھا۔ یہ لائڈز کاٹیج کیا بلا ہے؟ میں نے پوچھا۔ شہر کی ایک مشہور عمارت ہے جہاں پہلے ایک مغربی ملک کا سفارت خانہ ہوا کرتا تھا، لیکن پچھلے کئی برسوں سے وہ عمارت ایک دولت مند غیر ملکی کی ملکیت ہے جو عموماً خود باہر ہی رہتا ہے، لیکن اس کے ملازموں کی فوج ہر وقت لائڈز کاٹیج میں مقیم رہتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے عمارت کا پتہ اور محلے کو بتانا شروع کیا تو میرے ساتھ ہی سلطان شاہ کے چہرے پر بھی حیرت کے آثار نمودار ہو گئے، کیونکہ وہ پتہ اسی عمارت کا تھا جس کے قریب ہمیں رکنے پر مجبور کیا گیا تھا۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ تمہارا باس لائڈز کاٹیج کے ملازمین کی بھیڑ میں مل کر وہاں رہ رہا ہو؟ وہ تو ویسے بھی دوہری زندگی گزار رہا ہے، اس کے لیے ایک اور روپ سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جو نتیجہ چاہو اخذ کر سکتے ہو، لیکن تم اس سے واقف نہیں ہو۔ وہ لب و لہجے سے ہی امر مطلق محسوس ہوتا ہے۔ اسے کیا ضرورت ہے کہ عام زندگی میں ایک محکوم کی صورت اختیار کرے؟ خیر، ہم اسے دیکھ لیں گے، لیکن تم جانتے ہو کہ اس وقت دو دھاری تلوار پر چل رہے ہو۔ ہمارے مفاد کے خلاف کوئی حرکت کی تو ہم سے کہیں نہ بچ سکو گے۔ یہ اطلاع تم اپنی ذات تک ہی محدود رکھو گے۔ میں جانتا ہوں۔ وہ اپنے لیے ایک گلاس تیار کرتے ہوئے بولا، مجھے اپنی زندگی بہت عزیز ہے۔ میں خودکشی سے نفرت کرتا ہوں۔ میرا مفاد بھی اسی میں ہے کہ میرا اور تمہارا تعلق پردہ راز میں رہے۔ اپنی فرم سے تم ہیروئن کے علاوہ اور کون سی منشیات برآمد کرتے ہو؟ ہیروئن کے علاوہ ہم کسی اور نشے کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ تمہاری سب سے بڑی درآمدی منڈی کون سی ہے؟ منڈی تو بہت وسیع ہے، مگر بہت سے ملکوں کے تجارتی اور حفاظتی ضابطے خطرناک ہیں، اس لیے ہم گنے چنے علاقوں ہی میں آپریٹ کرتے ہیں۔ فرینکفرٹ، روم، ایتھنز اور کوپن ہیگن میں ہماری ڈسٹریبیوشن آفس قائم ہیں۔ وہیں سے مال یورپ اور امریکہ میں پہنچایا جاتا ہے۔ امریکہ کے لیے براہ راست یہاں سے مال نہیں جاتا۔ اس نے اپنے سر کو نفی میں جنبش دی۔ ہیروئن کے بارے میں وہاں کے حکام بہت حساس ہیں اور پاکستان سے جانے والے ہر تجارتی مال کو شبے کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اس کڑی جانچ پڑتال سے بچنے کے لیے مال یورپ سے ری ایکسپورٹ کیا جاتا ہے۔ امریکہ کے لیے یہ طریقہ اب تک 100% کامیاب ثابت ہوا ہے۔ مجھے ان تمام دفاتر اور اداروں کی فہرست درکار ہے جنہیں تم ہیروئن برآمد کرتے ہو۔ تم مقامی منڈی کے آدمی ہو، یہاں ہماری اجارہ داری کو توڑ کر اپنا حصہ کمانا چاہتے ہو۔ پھر باہر کے بزنس سے تمہارا کیا واسطہ؟ اس معاملے کو الگ ہی رکھو تو بہتر ہوگا، کیونکہ ایسے تمام نام اور پتے میرے ذاتی تحویل میں رہتے ہیں، اور اگر کسی وقت مجھے موجودہ حالات سے نجات ملی تو میں ان رابطوں سے ذاتی سطح پر فائدہ اٹھانا چاہوں گا۔ اس نے پچھلی بار میری کہی ہوئی باتوں کی بنا پر مجھے بھی منشیات فروش سمجھتے ہوئے مفادات کی تقسیم پر سمجھوتا کرنا چاہا۔ مقامی منڈی اور برآمدی تجارت میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ لمبے چوڑے پھیلاوے کے بعد یہاں جو کچھ حاصل ہوتا ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ کام کرنے اور کمانے کا گر یہی ہے
ہے کہ حکام کو مقامی چکروں میں الجھا کر باہر سے کمایا جائے۔ یہ باتیں میرے لیے نئی نہیں ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ مقامی آبادیوں میں ہیروئن کی فراہمی رائے عامہ کا شدید دباؤ پیدا کرتی ہے اور ذرا سی مقدار کے لیے مختلف ایجنسیوں کی بھاری مقدار مسلسل مصروف رہتی ہے، لیکن میرا طریقہ کار مختلف ہوگا۔ میں مقامی بکھیڑوں میں پڑنا ہی نہیں چاہتا، حکام کو الجھانے کے لیے دوسرے لوگ کافی ہیں۔ یہ سب قیاسات اور منصوبے ہیں، ہو سکتا ہے کہ تم ساری عمر اپنے باس کے دباؤ سے نہ نکل سکو، مگر میں اس کے بیرونی مفادات پر بھی فوری وار کروں گا۔ میرے کیریئرز آئے دن جاتے رہتے ہیں، وہ اس طرح کام کریں گے کہ تم پر حرف بھی نہ آ سکے گا۔ مزید کچھ بحث کے بعد اس نے اگلے دن فہرست فراہم کرنے کا وعدہ کر لیا۔ وہ معقولیت کے ساتھ تعاون کر رہا تھا، لہذا اس سے ترش روئی مناسب نہیں تھی۔ میں نے اس سے درخواست کی کہ وہ سلطان شاہ کے ساتھ دوسرے کمرے میں چلا جائے تاکہ میں خلوت میں اس کے فون سے 2-3 نجی کالز کر سکوں، اور اس نے بلا چون چرا اپنی نشست چھوڑ دی۔ چند ثانیوں تک ترجیحات پر غور کرنے کے بعد میں نے سب سے پہلے جہانگیر کو فون کرنے کا فیصلہ کیا، اور یہ میری خوش نصیبی تھی کہ جہانگیر گھر پر ہی مل گیا۔ اسے معلوم تھا کہ A2 سے براہ راست تصادم مول لینے کے بعد میں نے رپوشی اختیار کی ہوئی تھی، لہذا وہ یہی سمجھا کہ میں کراچی سے فون کر رہا تھا۔ چند رسمی فکروں کے تبادلے کے بعد میں نے اسے کام کے بارے میں سوال کیا تو اس نے بتایا کہ چند روز کے تعطل کے بعد مال کی ترسیل اور فراہمی دوبارہ بحال ہو چکی تھی، اور اس بار نرخ بھی ذرا بڑے ہوئے تھے، لیکن وہ انتظامی دشواریوں سے دو چار تھا، کیونکہ جیوا ہاؤس کے داخلی پھاٹک پر میرے ہاتھوں رکشی کے بھائی الیاس کے قتل کے معاملے میں پولیس کو کوئی تسلی بخش جواز فراہم نہیں کیا جا سکا تھا۔ مرنے والا میری گولی سے پھاٹک کے باہر فٹ پاتھ پر ہلاک ہوا تھا، لیکن میری اطلاع پر پولیس وہاں پہنچی تو لاش اندر احاطے میں گھسیٹی جا چکی تھی، جبکہ فٹ پاتھ پر واردات کے نشانات موجود تھے، لہذا شہادت مسخ کرنے کے الزام میں پولیس نے جیوا ہاؤس کے 2 ملازمین کو تحویل میں لے لیا تھا، اور تنظیم معاملات میں اس عمارت کا استعمال ترک کیا جا چکا تھا۔ اس بارے میں جہانگیر دوہری مشکل میں پھنسا ہوا تھا۔ اول تو یہ کہ مال کی وصولیابی اور ذخیرہ اندوزی کے لیے فوری طور پر دوسرے ٹھکانے کا بندوبست کرنا پڑا تھا، دوسری طرف 2 ملازمین کی گرفتاری کے بعد جیوا ہاؤس کی عمارت ویران پڑی ہوئی تھی۔ اس بارے میں A2 نے اسے حکم دیا تھا کہ عمارت میں آتش گیر مادہ ڈال کر فوری طور پر اس طرح آگ لگائی جائے کہ گرین روم اور اس میں موجود ہر شے جل کر راکھ ہو جائے۔ جہانگیر جانتا تھا کہ جیوا ہاؤس کے گرین روم میں رسائی کا اختیار صرف مجھ ہی کو حاصل تھا، لیکن وہ خود اس کمرے کی حقیقی اہمیت سے لا علم تھا۔ اس کے استفسار پر میں نے اسے بتا دیا کہ گرین روم دراصل تنظیم کا ایک اہم مواصلاتی مرکز تھا، جہاں MT-300 ساخت کا ایک ٹرانسمیٹر ناقابل شکست حفاظتی انتظامات کے ساتھ موجود تھا۔ اور تمہاری نئی C1 کا کیا حال ہے؟ میں نے خوش دلی کے ساتھ سوال کیا۔ وہ تو مجھے پاگل کر دے گی، سمجھ میں نہیں آتا کہ اس قدر خطرناک کام اس جیسی خوبصورت اور سبک اندام عورت کو کیوں سونپا گیا ہے۔ اسے اپنے بھائی کی ہلاکت کا علم ہو چکا ہے، مجھ سے جاننا چاہ رہی تھی کہ اس قتل میں کون ملوث تھا، لیکن میں لا علمی کا اظہار کر کے اپنی جان بچا گیا۔ کل سے جیوا ہاؤس کے متبادل کے طور پر رکشی کا مکان ہی زیر استعمال ہے۔ 3 بار اسٹون ہاؤس جا چکا ہوں، لیکن اس سے وہاں ملاقات نہ ہو سکی۔ مجھے اندازہ ہے اب تو تم بات بے بات اسٹون ہاؤس کے چکر کاٹو گے۔ یہ خیال رکھنا کہ رکشی بہت خطرناک عورت ہے، اپنے حسن سے بہتیرے ایسے کام نکالنے میں ماہر ہے جن کے لیے عموماً آتشی ہتھیار درکار ہوتے ہیں۔ میرے تبصرے پر اس نے دل کھول کر کہا لگایا تھا۔ جب سے اس نے رجوع کر کے قاسم کی جانشینی کا دعویٰ کیا ہے، میرے کام میں کھوئی ہوئی دلچسپی پھر سے بحال ہونے لگی ہے، لیکن تم میرے لیے ہر جگہ کباب میں ہڈی ثابت ہوتے ہو۔ کیوں؟ اب میرا ذکر کہاں سے آ گیا؟ رکشی کے سر پر تمہاری تلاش کا بھوت سوار ہے۔ اس سے 2 مرتبہ ملاقات ہوئی اور دونوں مرتبہ بیشتر وقت تمہارا ہی ذکر کرتی رہی۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس سے تمہارے خاصے قریبی مراسم رہ چکے ہیں۔ میرے قریبی مراسم تو تم سے بھی ہیں۔ یہ بتاؤ کہ اس سے ملاقاتیں کہاں ہو رہی ہیں؟ ایک بار ہوٹل میں ملا تھا اور دوسری بار تمہاری بھابھی نہیں تھی تو گھر بلا لیا تھا، پینے
پینے کی بھی بہت شوقین ہے۔ وہ ہمارے معاشرے میں پائی جانے والی ان گنی چنی عورتوں جیسی ہے جو ملازم کو ساتھ لے کر محض شوقیہ مردوں کو لوٹتی پھرتی ہیں یا چھینی ہوئی کاروں میں تفریح کو مشغلہ سمجھتی ہیں۔ میرا مقصد پورا ہو چکا تھا، لہذا پہلا موقع ملتے ہی میں نے فون کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ میرے نقطہ نظر سے دو باتیں اہم تھیں۔ اول تو یہ کہ دل گرفتہ رکشی نے A2 سے کیے ہوئے معاہدے کی روشنی میں قاسم کی موت سے خالی ہونے والا C1 کا منصب سنبھال لیا تھا۔ میں تنظیم اور A2 کے بارے میں اس کے باغیانہ خیال سے اچھی طرح واقف تھا اور میرے لیے یہ بات حوصلہ افزا تھی کہ تنظیم میں درمیانی سطح پر ایسے لوگوں کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہو رہا تھا جو بظاہر جان کے خوف یا دوسری مجبوریوں کے باعث A2 کے مفادات کے لیے کام کر رہے تھے لیکن اندر سے اس سے متنفر تھے۔ دوسری اہم بات یہ تھی کہ کراچی میں تنظیم کے اراکین کو میری لاہور میں موجودگی کے بارے میں نہیں بتایا گیا تھا۔ شاید توقیر اب میرے اور اپنے تصادم کو ذاتی سطح تک ہی محدود رکھنا چاہتا تھا۔ دوسری کال میں نے غزالہ کے گھر ملائی تاکہ اس سے کچھ باتیں ہو سکے، لیکن ریسیور پر اس کے باپ کی چنگاڑتی ہوئی ہیلو سنتے ہی مجھے ریسیور کان سے دور ہٹانا پڑ گیا۔ میری آواز پہچانتے ہی وہ یوں چہکا تھا جیسے مدتوں سے بچھڑے ہوئے کسی دوست کو اچانک دریافت کیا ہو، لیکن میں نے گفتگو کو اختصار دینے کی نیت سے فوراً ہی اسے آگاہ کر دیا کہ میں کسی دوست کے گھر سے فون کر رہا ہوں۔ غزالہ کو آج مجبوراً گھر سے نکلنا پڑا ہے۔ میرے اس تبصار پر اس نے بتایا ان قریب اس کی کسی سہیلی کی شادی ہونے والی ہے اور اسی سلسلے میں وہ صبح گئی تھی۔ اب تک اسے لوٹ آنا چاہیے تھا۔ ویسے تم مطمئن رہو، اسے تمہاری ہدایت یاد تھی، وہ شمع کا برقع پہن کر گئی ہے، بس کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ ذرا یہ تو بتائیے کہ آپ کے گھرانے میں گڈی کون کہلاتی ہے؟ میرے ذہن میں اچانک ہی کامران کا خیال آیا اور میں وہ اہم سوال کر بیٹھا جس کا جواب ڈاکٹر اکبر کو مطلوب تھا۔ جواب میں کرنل کا کہا بلند ہوا تھا، پرانی یادیں تازہ کر دی تم نے یہ سوال پوچھ کر۔ ارے یہ تو برسوں پرانی بات ہے، بچپن میں ہم لوگ غزالہ ہی کو گڈی کہتے تھے۔ یہ نام تم نے کہاں سن لیا؟ یہ نام کامران کے لاشعور سے چپکا ہوا ہے۔ میں نے سنجیدگی کے ساتھ اسے مطلع کیا۔ علاج گاہ میں ایک نرس سے اس کی دوستی ہو گئی ہے اور وہ اسے گڈی ہی کہتا ہے۔ اس کے معالج کا خیال ہے کہ اس مرحلے پر گڈی کو بار بار اس کے سامنے لایا جائے تو اس کی بہتری ذہنی گریں خود بخود سلجھ جائیں گی اور شاید مکمل صحت یابی کا مرحلہ مختصر ہو سکے۔ میں آج ہی غزالہ کو وہاں بھیج دوں گا۔ کرنل نے پرجوش لہجے میں پیشکش کی، لیکن میں نے سختی سے اس کی بات کاٹ دی۔ میرے آنے تک غزالہ کو وہاں بھیجنے کی ضرورت نہیں، کامران کی صحت کے ساتھ غزالہ کی سلامتی بھی ضروری ہے۔ کچھ لوگ ابھی تک اس کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں۔ میرا مقصد صرف یہ معلوم کرنا تھا کہ گڈی کون ہے۔ وہ معلوم ہو گیا، لہٰذا اب کوئی راہ نکال لی جائے گی۔ اور تم کب تک واپس آ رہے ہو؟ میرے خشک جواب پر اس کا سارا جوش و خروش ٹھنڈا پڑ گیا۔ شاید 2-3 روز میں۔ تمہارا فون نمبر کیا ہے تاکہ بوقت ضرورت رابطہ قائم ہو سکے؟ اس نے پزمردہ لہجے میں سوال کیا۔ کوئی نہیں، ہوٹل میں مقیم ہوں اور وہاں آپریٹر کی وجہ سے کھل کر بات نہیں کی جا سکتی۔ تمہارا نوکر بھی تمہارے ساتھ رہ رہا ہے۔ اس کے لہجے سے رقیبانہ جلن کی بو آ رہی تھی۔ نہ جانے سلطان شاہ کیوں چونک بن کر اس کے ذہن میں چپک گیا تھا۔ اس کی کوئی گفتگو سلطان شاہ کے تحقیر امیز تذکرے کے بغیر مکمل نہیں ہوتی تھی۔ ہاں، ساتھ ہی رہ رہا ہے اور اس دوران میں اس نے میرے لیے قابل قدر خدمات سر انجام دی ہیں۔ میں نے اسے سلگانے کی نیت سے کہا اور پھر فوراً موضوع بدل دیا۔ اب غزالہ کو گھر سے نہ نکلنے دیں، جس وقت بھی موقع ملا میں دوبارہ رنگ کروں گا۔ سلسلہ منقطع کر دینے کے بعد میرے ذہن میں ایک بے نام سا بوجھ طاری ہو گیا جس کا میرے نزدیک کوئی مفہوم نہیں تھا، اور اسی عالم میں رمضان چاچا سے ملا ہوا تصویر کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ نمبر ملنے پر دوسری طرف گھنٹی بجی اور فوراً ہی ریسیور اٹھا لیا گیا۔ کال ریسیو کرنے والی کی مترنم آواز سن کر مجھے خوشگوار سی حیرت ہوئی۔ رکشی کی کہانیاں میں سن ہی چکا تھا، لہذا اس نسوانی آواز کو سن کر میں یہ سوچنے میں عاقب جانب تھا کہ اپنی تمام تر مجرمانہ سرگرمیوں کے باوجود میرے سوتیلے بھائی رنگین مزاجی میں انتہا پسند تھے۔ تصویر علی صاحب سے بات ہو سکے گی؟ میں نے نرم اور شائستہ لہجے میں سوال کیا۔ میں دیکھتی ہوں کون صاحب بول رہے ہیں، اس نے مبہم سا جواب دے کر ایک واضح سوال کر ڈالا۔ کئی نام ہیں، تمہیں کیا کیا بتاؤں گا؟
بہتر ہوگا کہ تصویر کو بلا دو۔ ہولڈ کریں، میں بلاتی ہوں۔ اس نے میری بات کا برا منائے بغیر کہا، کیا وہ آپ کے ساتھ ہی کام کرتے ہیں؟ میں نے اس کی بات ختم ہوتے ہی گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ جی، میں آپ کا مطلب نہیں سمجھی۔ ریسیور میں اس کی تحیر امیز آواز ابھری۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اس دفتر میں آپ ہی کے ساتھ کام کرتے ہیں؟ میں نے اپنے سوال کی وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ بہتر ہوگا کہ یہ سوالات آپ انہی سے کریں۔ اس کے لہجے سے خوش مزاجی کافور ہو گئی اور یوں محسوس ہوا جیسے اس نے ریسیور کریڈل پر ڈال دیا ہو۔ میں ایک گہرا سانس لے کر ریسیور کان سے لگائے تصویر کی آواز کا انتظار کرتا رہا۔ ہیلو، تصویر اسپیکنگ۔ چند لمحوں کے بعد ریسیور میں ایک سخت اور سنجیدہ مردانہ آواز گونجی۔ تصویر، میں نے مضحکانہ انداز میں دہرایا۔ خوب تصویر بنائی میرے بہلانے کو، اب تو دیوانے بھی آنے لگے سمجھانے کو۔ کون ہو اور کیا بک رہے ہو؟ میں کچھ نہیں سمجھ سکا۔ دوسری طرف سے غصیلے لہجے میں کہا گیا، سمجھنے کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ رمضان چاچا کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اسے میں معاف نہیں کروں گا۔ میں نے تلخ لہجے میں کہا۔ اوہ، تو یہ تم بول رہے ہو تنویر؟ دوسری طرف سے مسرت امیز آواز ابھری۔ ہم لوگ تو تڑپ رہے ہیں تم سے ملنے کے لیے اور تم ہمیں دھمکیاں دے رہے ہو۔ کیا ہوا رمضان چاچا کو؟ اسے تو بس میں نے اپنا نمبر دیا تھا کہ تم دوبارہ اس سے ملو تو وہ اس فون نمبر پر مجھے اطلاع دے دیں۔ بڑی ماں کو بہت حسرت ہے تم سے ملنے کی۔ تنویر مدتوں پہلے مر چکا ہے یا مارا جا چکا ہے؟ تصویر صاحب، میں نے اس کی گرم جوشی کا نوٹس لیے بغیر سرد اور سپاٹ لہجے میں کہا، میرا نام اب ڈینی ہے اور شاید تم بھی اس نام سے واقف ہو۔ ڈینی؟ اس نے تحیر امیز لہجے میں دہرایا۔ بڑا عجیب نام ہے، پہلی بار سن رہا ہوں۔ کیا مذہب بدل لیا ہے تم نے؟ مذہب نہیں، صرف مسلک بدلا ہے، میں نے تلخ لہجے میں کہا۔ میں رمضان چاچا سے ملا نہیں ہوں، لیکن میں نے اس کے محلے میں جمع ہونے والی ٹولیوں کے تبصروں سے نتیجہ اخذ کیا ہے کہ اسے ناقابل دید تشدد کا نشانہ بنا کر ایسی بدترین دھمکیوں کے ساتھ رہا کیا گیا ہے کہ وہ اس بارے میں ایک لفظ بھی بتانے کو آمادہ نہیں ہے۔ پتہ نہیں تم کیا کہہ رہے ہو؟ میری تو اس کے بعد رمضان چاچا سے ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ تمہیں سنی سنائی پر یقین کرنے کے بجائے اس سے ملنا چاہیے تھا، وہ خود ہی بتا دیتا کہ وہ کیا بکتا پھر رہا ہے۔ کراچی میں توقیر سے بھی ملاقات ہوئی تھی میری، میں نے تلخ اور معنی خیز لہجے میں کہا۔ وہ میرے گھر بھائی بن کر آیا تھا اور میری زندگی بھر کے اثاثوں کو پھونک کر فرار ہو گیا۔ اس نے کس جرم کی پاداش میں یہ سزا دی مجھ کو؟ کب کی بات ہے یہ؟ وہ مشکل ایک ہفتہ ہوا ہوگا۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک باپ کی اولادیں ایک دوسرے کی دشمنی میں اس حد تک جا سکتی ہیں۔ توقیر تو برادرانہ رشتے کے نام پر ایک گالی بن کر رہ گیا ہے میرے لیے۔ میرے خاموش ہوتے ہی ریسیور پر ایک گہرے سانس کی آواز ابھری۔ پھر وہ بولا، تمہارے دل میں ہماری طرف سے بدترین غلط فہمیاں پیدا کی گئی ہیں۔ تم ملو گے تو دیکھو گے کہ تمہارے معاملے میں ہم کتنے فراخ دل ہیں۔ اور توقیر بیچارہ تو پچھلے 2 مہینوں سے باہر گیا ہوا ہے، بھلا ہزاروں میل دور سے وہ کیسے آ سکتا ہے؟ کل ہی اس کا فون آیا تھا، وہ اوٹاوا میں مقیم ہے۔ سنو تصویر، میں نے سپاٹ لہجے میں کہا، تم میرے بڑے بھائی ضرور ہو، لیکن ہمارے درمیان رشتوں کا احترام کبھی پیدا نہ ہو سکا، بلکہ تم اس احترام کو مٹانے کے لیے ہی کوشاں رہے۔ وہ سب بچپن کی باتیں تھی۔ اس نے میری بات کاٹ کر صفائی پیش کی، ہم اب بھی تمہیں اپنے گلے سے لگانے کے لیے تیار ہیں، فیصلہ کرنا تمہارا کام ہے۔ نہ جانے وہ کون ہے جس نے توقیر کا نام استعمال کر کے تمہیں ہم سے بدزن کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر اجازت ہو تو یہ بھی پوچھ لوں کہ تمہارا ذریعہ معاش کیا ہے؟ میں نے تلخ لہجے میں سوال کیا۔ تمہارا لہجہ بہت گستاخانہ ہے، لیکن پھر بھی میں بتائے دیتا ہوں کہ رزق حلال سے ہمارے لیے زندہ رہنا محال تھا، شاید اس لیے کہ آنکھ کھولتے ہی ہمیں حرام کی روزی سے زندہ رکھا گیا تھا، اور اسی روزی کے بل پر ابا جان تمہاری ماں کو ہماری ماں پر لے آئے تھے۔ ہماری بنیاد ہی ٹیڑھی تھی اور ہم آج تک سیدھے راستے سے روزی کمانے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ میں نوکری کر رہا ہوں، لیکن یہ جانتا ہوں کہ ہم غلط راستوں کے مسافر ہیں۔ توقیر وہ کیا کر رہا ہے؟ میں نے تجسس امیز لہجے میں پوچھا۔ تصویر نے جو کچھ کہا تھا اس نے میرے سارے نظریوں کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی تھیں۔ اطمینان رکھو، ملو گے تو تفصیلات بتاؤں گا۔ خود نہ آنا چاہو تو اپنا پتہ بتاؤ تاکہ میں بڑی
बड़ी माँ को साथ लेकर खुद किसी वक्त तुम्हारे पास आ सकूं। रिहाइश कहाँ है तुम्हारी? मैंने मानीखेज लहजे में सवाल किया। लाइट्स कॉटेज, इसने बिला तवक्कुफ जवाब दिया। शहर की मशहूर इमारत है। इमारत का इंतजामो इंतजाम मेरे ही पास है। मैं स्टेट मैनेजर के तौर पर यहाँ काम करता हूँ। फिर कल रात के वाकयात से भी वाकिफ रहे होगे। ऐसे वाकयात? इसके लहजे में तहयर नुमाया था। बैरूनी मुदाखलत, कुछ तशद्दुद, तलाश की महम, 2-3 कत्ल और कुछ ऐसे ही वाकयात। मैंने एक एक लफ्ज पर जोर देकर कहा। पता नहीं तुम क्या कहना चाह रहे हो। दूसरी तरफ से मासूमाना लहजे में कहा गया, अगर कुछ हुआ भी होगा तो मैं इससे ला इल्म हूँ। लाइट्स कॉटेज के हिफाजती मामलात का जिम्मेदार सिक्योरिटी ऑफिसर है जो पूरी तरह खुद मुख्तार है। लेकिन तुम ये क्यों पूछ रहे हो? इन वाकयात से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? बहुत कुछ ताल्लुक है और शायद कुछ भी नहीं, मैंने मुबहम सा जवाब दिया। लेकिन मैं तुम्हें ये जरूर बताना चाहूंगा कि मेरे पास बेहतरीन मालूमात हैं जो मेरे चंद साथियों के भी इल्म में हैं, और अगर मुझे कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई तो वो तमाम मालूमात सरकारी हुकाम तक पहुंचा दी जाएंगी। मुझे ये सब सुनाना बेसूद है। मेरी धमकी का कोई असर लिए बगैर कहा गया, मेरी तुमसे कोई परखाश नहीं है। लाइट्स कॉटेज में तुम्हारी देखभाल की जिम्मेदारी मेरी होगी। फिर इसने एकदम ही बदले हुए तहयर अमेज लहजे में कहा, तुम्हारी बातों से अंदाजा हो रहा है कि तुम भी सीधे रास्ते पर नहीं हो। आखिर ये चक्कर क्या है? कुछ भी नहीं, मैंने तलख हंसी के साथ कहा। हम तीनों की परवरिश एक ही खमीर से हुई है, लिहाजा तीनों को एक ही राह इख्तियार करनी है, अब वो गुनाह की हो या सवाब की। फिर तुम कब आ रहे हो? इसके लहजे से तजस्सुस झांक रहा था। जब वक्त मिला आ जाऊंगा, लेकिन मैं एक बार फिर ये जानना चाहूंगा कि कल रात रमजान चाचा पर क्या गुजरी है। मैंने लोगों से सुना है कि वापसी के बाद से इसने अपनी जुबान सख्ती से बंद की हुई है। ज्यादा बाजपुरस की सूरत में इसने खुद को एक कमरे में कैद कर लिया है। इसकी हालत से जाहिर हो रहा है कि इस पर खासा तशद्दुद किया गया है, लेकिन इसकी इलामात नजर नहीं आ रही। तुम्हारे लबो लहजे से शुबहात की बू आ रही है। दूसरी जानब से कहा गया, तुम्हारे बारे में पहली बार मैंने खुद ही इसकी हौसला अफजाई की थी। मेरा मकसद सिर्फ ये था कि आखिरी वक्त आने से पहले बड़ी माँ को तुमसे मिलवा सकूं। ये मेरी बदकिस्मती है कि वो किसी नाखुशगवार वाक़े का निशाना बन गया। ऐसा मालूम होता है कि कोई हमारे और तुम्हारे दरमियान गलत फहमियों की खलीज बढ़ाने में दिलचस्पी ले रहा है। शायद हमें यकजा होकर इसका सद्देबाब करना होगा, वरना किसी दिन तुम हथियार बदस्त हमारे सरों पर मुसल्लत होगे। मैं तुमसे जरूर मिलूंगा, लेकिन ये बात जरूर याद रखना कि मैं अगर अपनी मर्जी के मुताबिक वापस ना लौट सका तो हर तरफ तबाही का दौर दौरा होगा और इसका मरकज तुम्हारी जात से ज्यादा दूर ना होगा। मैंने इसे याद दहानी कराते हुए कहा, फिर बेहतर होगा कि तुम मुलाकात का ये इरादा तर्क कर दो। दूसरी तरफ से पहली बार तुर्श लहजा इख्तियार किया गया। अगर मेरी तमाम यकीन दहानियों के बावजूद तुम्हारे दिल में मेरी तरफ से इस कदर शुबहात जागजी हैं तो हमारा ना मिलना ही बेहतर होगा। तुमने मेरे दिल से बड़ा बोझ दूर कर दिया। मैंने गहरा सांस लेकर कहा, हो सकता है कि किसी न किसी मोड़ पर हम खुद ही एक दूसरे के सामने आ जाएं। दोस्ती और दुश्मनी फैसला वक्त खुद कर लेगा। मौजूदा हालात में मैं कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता। तुम्हारे कहने के मुताबिक इस वक्त कोई ऐसी हस्ती भी सरगर्म अमल है जो मेरे और तुम्हारे रिश्ते से बाखबर है और इससे फायदा उठाकर हमारे दरमियान गलत फहमी पैदा करना चाहती है। फिर मुझे अपना पता बताओ। इसके लहजे में बरहमी औद कर आई। मैं ड्राइवर के साथ बड़ी माँ को तुम्हारी कदम बोसी के लिए भेज दूंगा। हो सकता है कि इस बेचारी की रूह माजी के गुनाहों के बोझ तले सिसक रही हो और वो तुमसे मिलकर अपने इन गुनाहों की माफी मांगना चाहती हो जो इसने तुम्हारी माँ के साथ किए थे। तुम बार बार बड़ी माँ का नाम लेकर मेरे ख्वाबिदा जज्बों को भड़का रहे हो। मैंने सर्द और सपाट लहजे में कहा, मैं दोस्तों और मुहाफिजों के हजूम में अपना वक्त गुजार रहा हूँ। मुझे खुद अपने ठिकानों का इल्म नहीं होता। तुम्हें फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। तुमने कभी मेरी माँ को माँ की हैसियत में कबूल नहीं किया, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारी माँ को बड़ी माँ समझता रहा हूँ। अगर वो मुझसे मिलने की ख्वाहिशमंद हैं तो मैं अपना फर्ज पूरा करूंगा, और अगर लाइट्स कॉटेज के
حفاظتی ضابطے آڑے نہ آئے تو ان سے ملنے کی کوشش کروں گا۔ لائٹس کاٹیج خوابوں کی ایک اجنبی سی دنیا ہے جس کے اپنے ضوابط ہیں۔ ریسیور پر اس کی تھکی ہوئی آواز ابھری، لیکن میں بندوبست کروں گا کہ تم جب بھی یہاں آؤ تمہیں کوئی دشواری نہ ہو۔ تم ہر وقت میرے لیے ایک پسندیدہ مہمان ثابت ہوگے۔ میں کوشش کروں گا کہ تمہاری ان توقعات پر پورا اتر سکوں۔ یہ کہہ کر میں نے فون کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ اس کے بعد میں کئی ثانیوں تک خالی الذہنی کے عالم میں بیٹھا رہا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ تصویر سے میری کیا گفتگو ہوئی تھی اور اس کا کیا پس منظر تھا۔ اس نے تمام واقعات اور شبہات کے خلاف ایسی خوبصورت موشگافیوں کا سہارا لیا تھا کہ مجھے اپنے تمام مفروضات ریت کے گروندوں کی طرح ڈھیر ہوتے نظر آ رہے تھے۔ اس کے بیان کے مطابق نہ وہ میرا دشمن تھا اور نہ توقیر کسی گروہ کا سرگنا، بلکہ وہ محض ہمدردی اور محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر مجھ سے ملنا چاہ رہا تھا۔ میں اپنے دل میں ان دونوں کے خلاف بغض و عناد کی ایک دنیا بسائے بیٹھا تھا۔ یہ تخلیہ کتنی دیر جاری رہے گا؟ سلطان شاہ نے اندر سے ہانک لگا کر مجھے چونکا دیا۔ ہم دونوں انتظار میں سوکھے جا رہے ہیں۔ چلے آؤ، بات ختم ہو چکی ہے، میں نے اونچی آواز میں کہا، اور سلطان شاہ نصیر خان کے پیچھے چلتا ہوا وہاں آ موجود ہوا۔ نصیر خان سے گفتگو پہلے ہی ختم ہو چکی تھی، لہذا اسے اگلے دن مطلوبہ فہرست کی فراہمی کی یاد دہانی کرانے کے بعد ہم دونوں وہاں سے روانہ ہو گئے۔ پرپیچ گلیوں سے گزرتے ہوئے سلطان شاہ خاموش رہا۔ اسے فکر لاحق تھی کہ کہیں نصیر خان نے ہم لوگوں کے عاقب کا بندوبست نہ کیا ہوا ہو، اور جب اسے نگرانی کی طرف سے بے فکری ہو گئی تو اسے میری فون کالز یاد آئیں۔ 3 فون کیے تھے، ان میں سے 2 رسمی سے تھے، تیسرا تصویر کو کیا تھا۔ اس کا تو رویہ ہی عجیب تھا۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ اسے دوست سمجھوں یا دشمن۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس نے تمہیں کوئی گہری پٹی پڑھائی ہے، سلطان شاہ نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ وہ لائٹس کاٹیج میں اسٹیٹ مینیجر کے طور پر ملازم ہے اور پچھلی رات وہاں رونما ہونے والے واقعات سے بالکل لا علم ہے۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے وہ پرانی رنجشوں کو بلا کر دوبارہ برادرانہ رشتہ استوار کرنا چاہتا ہے، اور تم توقیر کی زیادتیاں بھی فراموش کر دو گے۔ میں اس بارے میں بھی بے یقینی کا شکار ہو گیا ہوں۔ میں نے برسوں پہلے ان دونوں کو دیکھا تھا اور اب حافظہ بالکل صاف ہے۔ اگر میرے گھر آنے والا خود ہی توقیر کی حیثیت سے اپنا تعارف نہ کراتا تو میرا پہچاننا ناممکنات میں سے تھا، لیکن تصویر کا کہنا ہے کہ توقیر پچھلے 2 مہینوں سے غیر ملکی دورے پر نکلا ہوا ہے اور آج کل اوٹاوا میں مقیم ہے۔ اس کے استفسار پر میں نے اسے اپنی اور تصویر کی گفتگو کی تفصیلات سنا ڈالی۔ بظاہر تو اس کی کسی بات پر شبہ کرنے کا جواز نظر نہیں آتا۔ میری پوری کہانی سن کر سلطان شاہ بڑبڑایا، تمہارا کیا اندازہ ہے اس بارے میں؟ خدا کرے کہ وہ سچ بول رہا ہو، مجھے تو اس کی کسی بات میں جھوٹ جول نظر نہیں آیا اور مجھے پوری کہانی میں سازش کی بو آ رہی ہے۔ اس نے طویل سانس لے کر کہا، یہ کیسے ممکن ہے کہ لائٹس کاٹیج کے 3 ملازم مار دیے جائیں اور اسٹیٹ مینیجر کو اس کی ہوا بھی نہ لگ سکے؟ ان معاملات سے اپنی لاتعلقی ظاہر کر کے وہ تمہیں گھیرنا چاہ رہا ہے۔ جہاں طاقت کام نہ دے وہاں جھوٹ بڑے کام نکال دیتا ہے۔ یہ شبہ میرے ذہن میں بھی ہے۔ وہ لوگ میرا سراغ کھو چکے ہیں اور ہمارے ہاتھوں ذکر بھی اٹھا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اب اس نے ہمدردی کا لبادہ اوڑھ کر جال ڈالنے کا فیصلہ کیا ہو۔ پھر تمہارا کیا ارادہ ہے؟ اسے موقع فراہم کرو گے یا اپنی کارروائیوں میں شدت پیدا کرو گے؟ ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ پہلے ہوٹل پہنچ کر اپریٹس پر ان لوگوں سے رجوع کروں گا۔ دیکھنا یہ ہے کہ تصویر سے میری گفتگو کے بعد ان کے رویے میں کیا تبدیلی رونما ہوتی ہے۔ اسی کی بنیاد پر آگے کی حکمت عملی مرتب کرنا ہوگی۔ اسی اثناء میں ایک خالی ٹیکسی مل گئی اور ہماری گفتگو کا سلسلہ وہیں منقطع ہو گیا۔ تم مانو یا نہ مانو، مجھے تو یہ گہری چال نظر آ رہی ہے۔ ہوٹل پہنچنے کے بعد سلطان شاہ نے فکر مندانہ لہجے میں کہا، اس گفتگو کے ذریعے تم نے اسے یہ جتا دیا ہے کہ تم لاہور میں موجود ہو اور تمہیں یہ معلوم ہو گیا ہے کہ وہ لائٹس کاٹیج میں مقیم ہے۔ نصیر خان کے بیان کے مطابق بھی سینڈیکیٹ کے سربراہ کا ٹھکانہ وہی
وہی ہے۔ اتنے اتفاقات آسانی کے ساتھ یکجا نہیں ہو سکتے۔ وہ ٹھیک ہی کہہ رہا تھا، تنظیم کے کسی گمنام کارندے کا توقیر بن کر میرے گھر آنا ایشین سینڈیکیٹ کے سربراہ کے نام کا مخفف توقیر اور تصویر سے مشابہ ہونا، رمضان چاچا کا درمیان میں پڑھ کر ایک تلخ تجربے سے گزرنا اور لائٹس کاٹیج کا مجرمانہ وارداتوں میں ملوث ہونا محض اتفاق قرار نہیں دیا جا سکتا تھا۔ مٹھی جو بند تھی اب بڑی حد تک کھل گئی تھی۔ دونوں فریق ایک دوسرے سے واقف ہو چکے تھے، لیکن فریق ثانی لومڑی کسی مکاری سے کام لیتے ہوئے کھلے اعترافات سے گریزاں تھا تاکہ مجھے اپنے ڈب پر لا کر وار کر سکے۔ کمرے میں لباس وغیرہ بدلنے کے بعد بستر پر دراز ہو کر میں نے آپریٹر سنبھال لیا۔ ڈولی نمبر 2 کالنگ۔ میں نے آپریٹرز آن کر کے ٹرانسمیٹنگ بٹن دباتے ہوئے درست لہجے میں کہا، جو بھی میری آواز سن رہا ہو وہ کال کا جواب دے، اوور۔ ڈیوٹی روم ریسیونگ۔ فوراً ہی دوسری طرف سے جواب ملا تھا، بڑی خوشی کی بات ہے کہ تم نے آپریٹرز کی تباہی کا سوانگ ختم کر کے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ہم تم سے رجوع کرنا چاہ رہے تھے، اوور۔ مجھے اپنے آدمیوں سے ابھی معلوم ہوا ہے انہوں نے تمہارا وہ پیغام سنا تھا جس میں کار کی واپسی کی اطلاع دی گئی تھی۔ میں مصروفیت کی بنا پر رابطہ قائم نہیں کر سکا، لیکن اپنی شرط کے ساتھ اب لائن پر موجود ہوں، اوور۔ شرط کیسی شرط، اوور؟ تحیر امیز لہجے میں سوال کیا گیا۔ میں صرف اور صرف تمہارے باس سے بات کرنا چاہتا ہوں، یہ ممکن نہ ہوا تو میں ابھی گفتگو ختم کر کے تمہارے اس آپریٹرز کو برقی آتش دان کی نظر کر دوں گا، اوور۔ تم باس کو نہیں جانتے، اگر میں کسی اور سے تمہاری بات کرا دوں تو تمہیں علم بھی نہ ہو سکے گا۔ آخر تم اس شرط پر کیوں اڑے ہوئے ہو؟ میں تم سے بات کرنے کے لیے پوری طرح با اختیار ہوں، اوور۔ باس خارش زدہ چوہوں کی فوج کا ہو یا تم جیسے انسانوں کا، اپنے تحکم اور لب و لہجے سے الگ پہچانا جاتا ہے۔ میرا اور اپنا وقت برباد نہ کرو، تم میرے سوالات کا جواب نہیں دے سکو گے، اوور۔ ہماری دشواری کو سمجھنے کی کوشش کرو، دوسری طرف سے عاجزانہ لہجے میں کہا گیا۔ اس وقت کم از کم ہمارے 20 آدمیوں کے پاس یہ آپریٹرز موجود ہے۔ باس اس رابطے پر تم سے کھل کر بات نہیں کر سکتا، اوور۔ وہ حاکم ہے اور 20 اس کے محکوم۔ اگر وہ اسی قدر ناقابل اعتماد ہیں تو ان سے کچھ دیر کے لیے آپریٹرز واپس لیے جا سکتے ہیں۔ میں نے موقع پاتے ہی ان لوگوں میں بددلی پھیلانے کی نیت سے شوشہ چھوڑا جو اس وقت اپنے اپنے آپریٹرز پر ہماری گفتگو سن رہے تھے، یا پھر مجھے اس سے رابطہ کا کوئی دوسرا ذریعہ بتا دو، اوور۔ دوسرا ذریعہ، اس طرف سے ایک گہرا سانس لے کر حسرت امیز لہجے میں کہا گیا۔ کاش مجھے پہلا ذریعہ ہی معلوم ہوتا اور میں اسے تمہاری خواہش سے باخبر کر سکتا۔ میرے لیے یہ ناممکنات میں سے ہے، اوور، اور اسی پر تمہارا با اختیار ہونے کا دعویٰ تھا۔ میں نے زہریلے لہجے میں کہا، وہ نہیں تو پھر اپنے ایس او یا سیکیورٹی آفیسر سے بات کراؤ، کیونکہ آنے والا وقت اس پر بہت باری پڑنے والا ہے۔ طبلِ جنگ بج چکا ہے اور لائٹس کاٹیج کی پرہیبت پراسرار عمارت میرے ہاتھوں کسی وقت بھی کھنڈر ہو سکتی ہے، اوور۔ ایس او آن لائن۔ میرے خاموش ہوتے ہی آپریٹرز پر ایک نئی آواز ابھری جو میرے لیے اجنبی نہیں تھی، کیونکہ اسے میں پچھلی رات کے مارکے میں کئی بار سن چکا تھا۔ تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو، اوور؟ ایک اجنبی ہوں اور کل شام تک کچھ نہیں چاہتا تھا، لیکن لائٹس کاٹیج کے سامنے جس توہین امیز انداز میں مجھے روکا گیا، اس کے بعد میں تمہاری اس مختصر سی کائنات کو فنا کرنے کا خواہاں ہوں۔ میں بہت کچھ جان چکا ہوں۔ صبح کا سورج تمہارے لیے بربادیوں کی کئی کہانیاں لے کر طلوع ہوگا۔ یہ خوشخبری میں اس کو سنانے میں خوشی محسوس کرتا جس کے اشارے پر مجھے روکا گیا تھا، وہ نہیں ملتا تو تم ہی یہ نوید اسے سنا دینا، اوور۔ خاصے بے جگر معلوم ہوتے ہو، دوسری جانب سے تبصرہ کیا گیا۔ جس وقت بھی آؤ گے ہمیں اپنے استقبال کے لیے تیار پاؤ گے۔ اعلان کر کے وار کرنے والوں کی میں تہ دل سے قدر کرتا ہوں۔ کوشش کروں گا کہ تمہیں زندہ ہی پکڑا جائے۔ ایسے نوادر ذرا کم ہی ہاتھ آتے ہیں، اور ہاں یہ بھی سن لو کہ تمہیں رکوانے والا میں خود تھا۔ تمہاری کار کو دوسری مرتبہ اس سڑک سے گزرتے دیکھ کر میں نے خود ہی تمہیں چیک کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ مجھے خوشی ہے کہ میرا فیصلہ درست ثابت ہوا،
اوور تم نرے گدے ہو۔ مائی ڈیئر ایسو، میں نے اس کا مضاحکہ اڑاتے ہوئے کہا، تم ہمیں نہ چھیڑتے تو ہم خود واپسی کا فیصلہ کر چکے تھے۔ ہمیں تو اس شخص کی تلاش تھی جو خود کو لائٹس کاٹیج کا اسٹیٹ مینیجر ظاہر کر کے ایک محفل میں جوئے میں 15,000 روپے ادھار ہارا تھا اور اس کے بعد سے لاپتہ تھا۔ وہ عمارت دیکھنے کے بعد ہم نے سمجھ لیا تھا کہ وہاں ہماری دال نہ گل سکے گی اور تمہارے اسٹیٹ مینیجر کو ہمیں باہر ہی کہیں گھیرنا ہوگا، لیکن بدقسمتی سے تم خود ہی ہم سے الجھ بیٹھے اور اب میرا اندازہ ہے کہ اپنے اسٹیٹ مینیجر کے گپلوں میں تم لوگ برابر کے شریک ہو۔ اگر آج رات 10 بجے تک ہمیں ادھار کی رقم نہ ملی تو انجام بہت برا ہوگا۔ 15 لاکھ بھی ہمارے 15,000 کا ازالہ نہ کر سکیں گے۔ اوور وہ بہانہ مجھے فل بدی سوجا تھا، لیکن دوسرے سرے بولنے والے کا رد عمل حیران کن تھا۔ وہ اپنے بارے میں تبصرے کو بالکل فراموش کر بیٹھا تھا۔ ہمارا اسٹیٹ مینیجر جوئے کے 15,000 ادھار ہارا ہے۔ شاید تم اس کے رتبے سے لا علم ہو جو اس پر اتنا بڑا الزام لگا رہے ہو۔ وہ لائٹس کاٹیج کا بے تاج بادشاہ ہے، نہ جانے کتنے 15,000 روپے وہ اپنے ایک اشارے سے ادا کر سکتا ہے۔ اس بارے میں یقیناً تمہیں بے وقوف بنایا گیا ہے۔ اوور خوب، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنی سرگرمیوں کے لیے تم اسی بے تاج بادشاہ کے سامنے جواب دہ ہو، اپنے بل میں وہ کتنا ہی فراخ دل کیوں نہ ہو۔ باہر بالکل کنگال ہوتا ہے، تم رتبے کی بات کر رہے ہو۔ میں اس کے نام سے لے کر شجرے تک سے پوری طرح واقف ہوں۔ اوور تمہارا پیغام اس تک پہنچا دیا جائے گا۔ تمہارے دعوے میں کوئی حقیقت ہوئی تو وہ خود ہی تم سے رجوع کر لے گا، لیکن میں یہ ضرور جاننا چاہوں گا کہ تم کون ہو۔ اوور میں صرف قرض خواہ ہوں، میرا معاملہ اسی سے ہے۔ کیا یہ درست ہے کہ تمہارا آقا وہی ہے؟ اوور غیر ضروری باتوں میں الجھانے کی کوشش مت کرو۔ اگر تمہاری دھمکیوں میں ذرا بھی وزن ہے تو میں تمہارا منتظر رہوں گا۔ یہ یقین ہے کہ ہمارا اسٹیٹ مینیجر مقروض نہیں ہو سکتا۔ یہ سب تمہارے ہیلے ہیں۔ اوور اینڈ آل اس نے اپنی جانب سے گفتگو کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ میں چاہتا تو بات آگے بڑھا سکتا تھا، لیکن اس میں کوئی فائدہ نہیں تھا۔ مجھے جو کچھ معلوم کرنا تھا وہ میرے علم میں آ چکا تھا۔ ایک طرف تصویر نے اپنی اسٹیٹ مینیجر کی حیثیت کا اعتراف کرتے ہوئے بتایا تھا کہ وہ پچھلی رات کے واقعات سے لا علم تھا، کیونکہ لائٹس کاٹیج کا سیکیورٹی آفیسر اپنے معاملات میں خود مختار تھا، اور دوسری طرف سیکیورٹی آفیسر تصویر کو اس عمارت کا بے تاج بادشاہ قرار دے رہا تھا۔ مجھے معلوم ہو رہا تھا کہ اب حالات تیزی سے رخ بدلنے والے تھے، اور ایک بار حالات کے دائرے پر بہ نکلنے کے بعد واقعات کو لگام دینا میرے یا کسی کے بھی بس سے باہر ہو سکتا تھا۔ نصیر خان دفتر سے برآمد ہونے والی آخری آدمی تھا۔ اس وقت میری ریسٹ واچ میں 5:05 ہو رہے تھے اور میرے ذہن میں نفرت اور انتقام کے کوندے لپک رہے تھے۔ اس وقت میں اپنی ذات میں آنے والی ہر اس چیز کو نیست و نابود کر دینے پر تلا ہوا تھا جس کا توقیر تصویر یا A2 کی تنظیم سے کوئی واسطہ ہو۔ سلطان شاہ نے بہت کوشش کی تھی کہ مجھے اس موڈ میں تنہا نہ چھوڑے، لیکن میں نے اس کی ہر کوشش کو ناکام بنا دیا، کیونکہ یک بیک میرے پاس وقت نہیں رہا تھا اور میں ہر قیمت پر جلد از جلد کراچی پہنچنے کے لیے بے چین تھا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔